السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے بات کریں گے سعودی عرب کی خواتین کے حوالے سے۔ سعودی عرب خواتین کے معاملے میں بہت زیادہ بدلتا جا رہا ہے۔ پرانے سعودی عرب میں خواتین کو قدامت پرست سوچ کے تحت گھروں میں ہی بند کیے رکھنا مناسب سمجھا جاتا تھا۔ انہیں بہت سے حقوق اور آزادی حاصل نہیں تھی، تاہم سعودی عرب کے موجودہ فرمانروا اور خصوصاً ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے موجودہ عرب سماج کو بہت حد تک بدل کر رکھ دیا ہے۔ خصوصاً خواتین کو ڈھیر حقوق اور آزادی مل گئی ہے، وہ بہت سے شعبوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت تعلیم نے بتایا ہے کہ پریپ اور نرسری اسکولوں کے ساتھ ساتھ بوائز اسکولوں میں بھی خواتین ٹیچرز تعینات کر دی گئی ہیں۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق سعودی اسکولوں میں بچوں اور بچیوں کو الگ الگ کمروں میں تعلیم دی جا رہی ہے، انہیں مخلوط تعلیم نہیں دیے جانے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بچوں اور بچیوں کے لیے ٹوائلٹس اور دیگر سہولیات بھی الگ الگ ہیں۔ وزارت تعلیم نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ مملکت میں کوئی بوائز اسکول بند نہیں کیا گیا۔ اگر والدین چاہیں تو وہ اپنے بچوں کو نرسری یا پریپ کی بجائے براہ راست بوائز اسکولوں کی ابتدائی جماعت میں بھی داخل کرا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کسی بھی خاتون کے بیرون مملکت سفر کرتے وقت اس کے سرپرست کو SMS کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے سعودی حکام کی تردید سامنے آ گئی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبریں سراسر جھوٹی ہیں۔ سعودی حکام کی جانب سے کسی بھی خاتون کے مملکت سے باہر سفر کرنے کی صورت میں اس کے سرپرست کو قطعی طور پر SMS سے آگاہ نہیں کیا جائے گا۔ عوام ایسی خبروں پر کان نہ دھریں۔ جوازات کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ سعودی خواتین کے لیے ایک بڑی رعایت یہ ہے کہ اگر وہ خلیجی ممالک کا سفر کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں انہیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی اور اجازت نامہ درکار ہوگا۔ صرف شناختی کارڈ پاس ہونے پر وہ خلیجی ممالک کا سفر کر سکتی ہیں۔ تاہم یہ سہولت صرف ان خواتین کو حاصل ہوگی جن کی عمر 21 برس سے کم نہ ہو اور ان کے شناختی کارڈ کی سفر کرتے وقت میعاد کم از کم 3 ماہ کے لیے مؤثر ہو۔ 21 سال سے زائد عمر کی خواتین اپنا پاسپورٹ خود جاری کروا سکتی ہیں۔ اس پاسپورٹ میں درج معلومات کوئی اور شخص دیکھنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ واضح ہے کہ خلیجی تعاون کونسل کے ممبر ممالک کے شہری پاسپورٹ کے بغیر بھی ایک دوسرے کے ہاں سفر کر سکتے ہیں، بس سفر کرتے وقت ان کے پاس شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے۔ ریاض کی بات کریں، ریاض میں مقیم مقامی اور تارکین وطن خوش ہو جائیں کیونکہ انہیں عنقریب آرام دہ اور تیز تر سفر کی شاندار سہولت حاصل ہونے والی ہے۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق دارالحکومت ریاض کی سپریم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر تمام میٹرو سروس نے آزمائشی سفر شروع کر دیا۔ ریاض میٹرو کے اس آزمائشی سفر کی فوٹیج اتھارٹی کے سوشل میڈیا پیج پر پوسٹ ہوئی جو چند گھنٹوں میں ہی وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں آزمائشی طور پر چلائی جانے والی ٹرین کو کئی اسٹیشن سے گزرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس فوٹیج میں میٹرو ٹرین کو دارالحکومت کے تیسرے ٹریک پر دوڑتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میٹرو کا اندرونی منظر بھی دکھایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ مسافروں کی رہنمائی کے لیے ریکارڈ کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ ریاض ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق ریاض کے 6 مختلف ٹریکس پر میٹرو چلانے کے لیے تیاری مکمل ہے۔ میٹرو ٹرین کے یہ نارنجی رنگ والے ٹریک کی لمبائی 40.7 کلومیٹر ہے۔ اس روٹ پر کل 32 اسٹیشنز ہیں۔ اس میٹرو پروجیکٹ کے ساتھ بس سروس بھی مہیا کی جائے گی۔ اس بس کے الگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے جس سے ریاض کے باشندوں اور یہاں آنے والے مسافروں کو سفر کی بڑی سہولت حاصل ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں گزشتہ کچھ عرصے سے خواتین کو بہت سی آزادیاں اور حقوق مل رہے ہیں۔ اب خاتون صحافیوں کو بھی ایک بڑی آزادی دے دی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے خاتون صحافیوں اور رپورٹرز کو آؤٹ ڈور سرگرمیوں کی کوریج اور رپورٹنگ کی اجازت دے دی ہے اور اس سے پہلے خواتین صحافی صرف دفتر کی حدود میں صحافتی ذمہ داریاں انجام دے سکتی ہیں۔ تاہم وزارت اطلاعات اور وزارت داخلہ نے خواتین صحافیوں کو بھی صحافتی ادارے اور اسٹوڈیو کی حدود سے باہر بھی سرگرمیوں کی کوریج اور رپورٹنگ کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم ایسی آؤٹ ڈور سرگرمیوں کی کوریج کرنے کے لیے خواتین صحافیوں کے پاس اپنے میڈیا چینل یا صحافتی ادارے کا کارڈ ہونا بھی لازمی ہے، جسے دکھا کر وہ جس مرضی تفریحی، ثقافتی اور تعلیمی ایونٹ کی رپورٹنگ کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے وزارت اطلاعات کے ماتحت ادارے سعودی میڈیا جرنل کمیشن نے کہا ہے کہ مرد صحافیوں کی طرح خواتین کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ آؤٹ ڈور سرگرمیوں کو کور کر سکیں، تاہم ان کے پاس میڈیا کارڈ یا صحافتی ذمہ داریوں سے متعلق اجازت نامہ موجود ہونا لازمی ہے۔ جنرل کمیشن کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ بنیادی منظوری کے بعد کمیشن اور وزارت داخلہ مل کر اس حوالے سے ایک ضابطہ اخلاق مرتب کریں گے جس کے تحت خواتین صحافیوں کو بیرونی مقامات پر ہراسگی سے بچانے کے حوالے سے بھی لاہ عمل ترتیب دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں انجام دیتے وقت خود کو محفوظ تصور کریں۔ اس سے قبل سعودی خواتین صحافیوں کو آؤٹ ڈور سرگرمیوں کے سلسلے میں صرف اپنی ہم جنسوں کے ساتھ کام کرنے کی ہی اجازت تھی۔
عرب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔